الرحمن الرحیم۔ اردو کے 20ویں صدی کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں اسرار الحق مجاز۔ ان کا سوال اکثر آ جاتا ہے 20ویں صدی کے اردو ادب کے حوالے سے۔ آج ہم ان کے متعلق کچھ باتیں کریں گے۔ دیکھیے، علی گڑھ تحریک جو چلی سر سید احمد خان سے، جس کے متعلق ہم آگے آنے والے دنوں میں تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے، تو علی گڑھ تحریک نے بہت بڑے بڑے شاعر دیے، بہت بڑے بڑے لوگ دیے علی گڑھ تحریک نے۔ یہ سمجھیے کہ علی گڑھ تحریک نے اردو کو نئی بنیادوں پر استوار کیا، اور جن بنیادوں پر استوار کیا ان بنیادوں پر اردو ادب چلتا رہا۔ پھر اس علی گڑھ تحریک کے اندر جدت آئی، جدیدیت آئی اس تحریک کے اندر، اور پھر جب یہ تحریک نئی بن کے چلی تو جدید علی گڑھ تحریک نے دو ایسے نایاب موتی دیے اردو ادب کو کہ جن کی چمک سے آج بھی اردو ادب جگمگا رہا ہے۔ ان میں سے ایک تو تھے اسرار الحق مجاز، اور دوسرے تھے معین احسن جذبی صاحب۔ جیسے جذبہ ہوتا ہے نا، جذبہ جا با اور یا، جذبہ سے جذبی ہیں یہ، اسرار الحق مجاز اور معین احسن جذبی۔ معین احسن جذبی کی عمر تو کافی طویل ہوئی، اپنے بڑھاپے تک پہنچے، لیکن اسرار الحق مجاز کو زندگی نے زیادہ مہلت نہیں دی۔ 45 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عشق اور شراب، ان دونوں چیزوں کو اتنا گلے سے لگایا کہ اسی کے اندر گھل گھل کے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مجاز ایک پرجوش اور رومانی شاعر تھے، باغی قسم کے شاعر تھے، باغی نظریات اور سوچ رکھتے تھے، عشق اور محبت کے پرستار تھے، سیاسی پابندیوں کے، سماجی پابندیوں کے خلاف تھے، بغاوت کے علم بردار تھے، یعنی اخلاقی اقدار اور سماجی اقدار کے خلاف کھڑے ہونے کو اپنی کوئی بہت بڑی قابلیت سمجھا کرتے تھے۔ ان کی نظمیں اور ان کی غزلیں دونوں اسی طرح کے جذبات کی ترجمان ہیں۔ ان کے کلام میں شعریت تو بہت زیادہ ہے، رنگینی بھی حد سے زیادہ ہے، دل کی دھڑکنیں بھی بہت ہیں، جنسی تقاضے بھی ہیں، انقلاب کی خواہشات بھی ہیں، بغاوت کا اظہار بھی ہے۔ خود اسرار الحق مجاز سے جب کسی نے پوچھا نا اپنا تعارف کرائیے آپ، تو آپ نے اس طرح اپنا تعارف کرایا ہے اپنے شعروں میں۔ وہ شعر پڑھ دوں میں، کہتے ہیں: عشق ہی عشق ہے دنیا میری، فتنہ عقل سے بیزار ہوں میں، زندگی کیا ہے گناہ آدم، زندگی ہے تو گنہگار ہوں میں، ایک لپکتا ہوا شعلہ ہوں میں، ایک چلتی ہوئی تلوار ہوں میں۔ یعنی بغاوت اور پابندیوں کے خلاف کھڑے ہونے کے جو جذبات تھے وہ ان اشعار سے ان کے محسوس ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہاں پر ایک لفظ کہا گناہ آدم۔ گناہ آدم کہنا درست نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام تو گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، اور نبی کی طرف گناہ کی نسبت کرنا نبی کی توہین اور تحقیر ہے، اور اس سے بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال یہ شعراء لوگ جو ہوتے ہیں ان کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا کیا کہنا ہے کیا لکھنا ہے، بس کہنے سے مطلب ہوتا ہے۔ پھر سے شعر پڑھ دیتے ہیں، لکھتے ہیں: عشق ہی عشق ہے دنیا میری، فتنہ عقل سے بیزار ہوں میں، زندگی کیا ہے گناہ آدم، زندگی ہے تو گنہگار ہوں میں، ایک لپکتا ہوا شعلہ ہوں میں، ایک چلتی ہوئی تلوار ہوں میں۔ یہاں پہ آدم سے مراد آدمی بھی لے سکتے ہیں، تو اس صورت میں معنی صحیح ہو جائے گا۔ زندگی کیا ہے گناہ آدم، آدم سے مراد آدمی، مطلب زندگی کیا ہے، آدمی کا گناہ ہی کرنا ہے زندگی، صبح شام گناہوں کے اندر۔ ان کی چند خاصیات پر بات کر لیتے ہیں۔ سب سے بڑی ان کی خاصیت ہے جذبات کی ترجمانی۔ جذبات کی ترجمانی بڑے اچھے انداز میں کر سکتے ہیں، اور عشق جو ہے وہ مجاز کی زندگی اور ان کے فن کا مرکز اور محور ہے۔ عشق نے ان کو بڑی سرشاری بخشی ہے، اور عشق کے جذبات کا اظہار بڑے اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ اس کی مثال پیش خدمت ہے۔ ایک مقام پہ انہوں نے اپنے اشعار میں لکھا: ہم عرض وفا بھی کر نہ سکے، کچھ کہہ نہ سکے، کچھ سن نہ سکے۔ ہم عرض وفا بھی کر نہ سکے، کچھ کہہ نہ سکے، کچھ سن نہ سکے، یا ہم نے زباں ہی کھولی تھی،
وہاں آنکھ جھکی شرما بھی گئے، آشفتگی وحشت کی قسمت، حیرت کی قسم حسرت کی قسم۔ آشفتگی وحشت کی قسمت، حیرت کی قسم حسرت کی قسم۔ اب آپ کہیں کچھ یا نہ کہیں، ہم راز تبسم پا بھی گئے۔ تو بڑے پیارے انداز میں جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں اپنے۔ دوسری ان کی خاصیت ہے سوز و گداس۔ حسرت کو اپنی زندگی میں بڑی ناکامیاں ملی، محرومیاں ملی، جس کی وجہ سے ان کے کلام کے اندر بڑا سوز اور گداس پیدا ہو گیا، اور یہ کیفیت بڑی نمایاں ہے ان کے کلام کے اندر۔ تو میں اس کی ایک مثال پیش کرتا چلوں۔ لکھتے ہیں، اب گل سے نظر ملتی ہی نہیں، اب دل کی کلی کھلتی ہی نہیں، اب گل سے نظر ملتی ہی نہیں، اب دل کی کلی کھلتی ہی نہیں، اے فصل بہاراں رخصت ہو، ہم لطف بہاراں بھول گئے، سب کا تو مداوا کر ڈالا، اپنا ہی مداوا کر نہ سکے، سب کے گریباں سی ڈالے، اپنا ہی گریباں بھول گئے۔ تو اس طرح کی محرومیاں کا اور سوز و گداس کا ذکر انہوں نے اپنی شاعری کے اندر بڑی کثرت سے کیا ہے۔ ان کی ایک اور خاصیت ہے حسن پرستی۔ ویسے تو حسن پرستی ہر شاعر کی فطرت ہوتی ہے، لیکن مجاز کے اندر یہ فطرت بہت زیادہ تھی، بدرجہ اتم موجود تھی۔ وہ خیالات کو اور تصورات کو الفاظ کے پیکر میں اتارنا جانتے تھے۔ ان کی ایک نظم ہے نورا نرس کے نام سے، نورا نرس کی چارہ گری، نورا نرس کی چارہ گری نظم ہے، اور اس میں انہوں نے جس طرح حسن پرستی کی ہے، میں اس کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ لکھتے ہیں ایک جگہ پر، وہ نوخیز وہ ایک بنت مریم، نوخیز کہتے ہیں نوجوان کو، وہ نوخیز وہ ایک بنت مریم، وہ مخمور آنکھیں وہ گیسوئے پرخم، وہ ایک نرس تھی چارہ گر جس کو کہیے، مداوائے درد جگر جس کو کہیے، جھپکتی ہوئی بار بار اس کی پلکیں، جبیں پر شکن بے قرار اس کی پلکیں، وہ آنکھوں کے ساگر چھلکتے ہوئے سے، وہ عارض کے شعلے بھڑکتے ہوئے سے، یہ پیغام آتے ہی رہتے ہیں اکثر کہ کس روز آؤ گے بیمار ہو کر۔ تو یہ انہوں نے حسن پرستی کی ہے اپنے حسن کی، وہ مطلب حسن پرست تھے، تو انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے اپنے ان اشعار میں۔ ان کی جو نظم ہے نورا نرس کی چارہ گری، اس کے اندر ان کی ایک اور خاصیت ہے سرشارگی۔ ان کے اشعار کے اندر سرشار پن بڑا زیادہ ملتا ہے، اور انسان ویسے جو شوخ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے اشعار پڑھ کے سرشار ضرور ہو جاتے ہیں۔ تو سرشاری کی مثال ان کے کلام سے میں دیتا چلوں۔ ایک مقام پہ انہوں نے لکھا ہے، لکھتے ہیں، اس نے جب کہا مجھ سے گیت ایک سنا دو نا، اس نے جب کہا مجھ سے گیت ایک سنا دو نا، سرد ہے فضا دل کی آگ تم لگا دو نا، کیا حسین تیور تھے کیا لطیف لہجہ تھا، آرزو تھی حسرت تھی حکم تھا تقاضا تھا، گنگنا کے مستی میں ساز لے لیا میں نے، گنگنا کے مستی میں ساز لے لیا میں نے، چھیڑ ہی دیا آخر نغمۂ وفا میں نے۔ تو اس طرح کی سرشاری کے جذبات ان کی شاعری کے اندر موجود ہیں۔ ان کی میں پہلے بیان کر چکا، ان کی خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ تہذیب اور معاشی اقدار سے، معاشرتی اقدار سے بغاوت کرتے ہیں، بغاوت کے لمبردار پیدا ہوئے تھے وہ، اور اس طرح کی سیاست اور زمانے سے بھی انہوں نے بغاوت کی ہے۔ ان کی چند اشعار میں پڑھتا چلوں۔ وہ پردہ دار نوجوان خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، لکھتے ہیں، حجاب فتنہ پرور اب اٹھا لیتی تو اچھا تھا، حجاب فتنہ پرور اب اٹھا لیتی تو اچھا تھا، خود اپنے حسن کو پردہ بنا لیتی تو اچھا تھا، تیری نیچی نظر خود تیری عصمت کی محافظ ہے، تو اس نشتر کے تیزی آزما لیتی تو اچھا تھا۔ نشتر کہتے ہیں تیر کو۔ تیرے ماتھے پر یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن
تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا. یعنی کہ وہ پردے کے خلاف جانا چاہتے ہیں اور اس طرح کے اپنے نظریات بیان کر رہے ہیں اپنے اشعار کے ذریعے سے. ان کی چھٹی خاصیت ہے زمانے سے بغاوت. زمانے سے بغاوت انہوں نے بہت کی. ان کی ایک نظم ہے، اس کا نام ہے آوارہ. اس نظم کے اندر انہوں نے زمانے سے بغاوت کے بڑے گل کھلائے ہیں اور بڑی باتیں ذکر کی ہیں. کہتے ہیں جی میں آتا ہے یہ مردہ چاند تارے نوچ لوں، جی میں آتا ہے یہ مردہ چاند تارے نوچ لوں، اس کنارے نوچ لوں اس کنارے نوچ لوں، ایک دو کا ذکر کہاں سارے کے سارے نوچ لوں، اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانے سے خوش نہیں تھے، زمانے کے لوگوں سے خوش نہیں تھے. زمانے سے تو خوش نہیں کہنا چاہیے، زمانے کے لوگوں سے وہ خوش نہیں تھے. ان کی ایک خاصیت ہے، 7ویں خاصیت، حسن تغزل. ان کے شعروں میں شعریت بہت زیادہ ہے، لطافت بھی بہت زیادہ ہے، حسن تغزل بھی بہت زیادہ ہے. تو حسن تغزل کے حوالے سے ان کی شعروں کی مثال پیش کرتا چلوں. یوں پڑھنے میں لگیں گے جیسے کہ آزاد نظم کے اشعار ہیں، لیکن حسن تغزل کا مفہوم واضح ان کے اشعار سے ہو جائے گا اور ایک مثال بھی مل جائے گی. لکھتے ہیں سارا عالم گوش بر آواز ہے. گوش بر آواز کا مطلب ہوتا ہے سارا عالم آواز سن رہا ہے. سارا عالم گوش بر آواز ہے، آج کن ہاتھوں میں دل کا ساز ہے. آپ کی مخمور آنکھوں کی قسم، میری میں خوری ابھی تک راز ہے. ساری محفل جس پہ جھوم اٹھی تھی مجاز، وہ تو آواز شکستہ ساز ہے. تو اس طرح کے حسن تغزل ملتا ہے. کتنے پیارے اشعار لکھے انہوں نے. ان کی ایک خاصیت ہے غنائی، گنگنانا. ان کے اشعار سن کے لوگ گنگنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ شعراء کی بہت بڑی خاصیت ہوتی ہے اور عام طور پر شعراء اس خاصیت سے جو بڑے بڑے بھی شعراء ہوتے ہیں وہ محروم ہوتے ہیں. الفاظ خیالات تو بہت اونچے ہوتے ہیں لیکن غنائی ان کی شاعری کے اندر موجود نہیں ہوتی. ان کی شاعری کے اندر یہ خاصیت موجود تھی. تو اس کی مثال میں پیش کرتا چلوں. لکھتے ہیں چھلکے تیری آنکھوں سے شراب اور زیادہ، مہکیں تیرے عارض کے گلاب اور زیادہ. عارض کہتے ہیں گالوں کو، خد کو عارض کہتے ہیں. کہتے ہیں چھلکیں تیری آنکھوں سے شراب اور زیادہ، مہکیں تیرے عارض کے گلاب اور زیادہ. اللہ کرے اور شباب اور زیادہ، نور ہی نور ہے کس سمت اٹھاؤں آنکھیں. حسن ہی حسن ہے تا حد نظر آج کی رات، وہ تبسم ہی تبسم کا جمال پہ ہم، وہ محبت ہی محبت کا نظر آج کی رات. تو اس طرح کی غنائیت ان کے اشعار میں بہت زیادہ ملتی ہے. ایک اور مقام پہ انہوں نے لکھا ہے ایک نہ ایک در پر جبین شوق گھستی ہی رہی، آدمیت ظلم کی چکی میں پستی ہی رہی. بڑے پیارے اشعار ان کے ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ اسرار الحق مجاز صاحب کے متعلق ہمارا آج کا لیکچر یہ اختتام پذیر ہوا. اس کو لکھنے کا طریقہ وہی ہوگا کہ سب سے پہلے شعر و سخن کی تعریفات بیان کی جائیں گی، پھر اسرار الحق مجاز کی جو خاصیات ہم نے ابتدا میں بیان کی وہ بیان کی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر تفصیل سے ان کے اشعار مثالوں کے ساتھ بیان کیے جا سکتے ہیں. ہم نے تو بہت سارے اشعار پڑھے، تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کو یوں کر سکتے ہیں کہ ان اشعار کو مختلف مقامات پر لکھیں اور اپنے اعتبار سے بھی کچھ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں. ہم نے تقریباً 10 ہیڈنگز ان کی ذکر کی، 12 بھی کی جا سکتی ہیں، 15 بھی کی جا سکتی ہیں. اور اتنے سارے لیکچرز کے بعد تو اب ایک لکھنے کا طریقہ آ ہی چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.